امی خدا کے لیے اس ہٹلر سے میری جان چھڑوائیں۔ میں کوئی قیدی ہوں جو ہر وقت ان کی مرضی سے چلوں گی؟ آئزہ نے اپنے کالج بیگ صوفے پہ پٹکتی ہوئی اونچی آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پہ غصے اور تھکن کے ملے جلے تاثرات تھی۔ ہائے ہائے آئزہ، آواز نیچی رکھو لڑکی، وہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے اور اب تمہارا منگیتر بھی ہے، کوئی ہٹلر وٹلر نہیں ہے۔ بیگم زبیدہ نے کچن سے نکلتے ہوئے دوپٹے سے ہاتھ پہنچے اور بیٹی کو گھورا۔ منگیتر ہوں گے وہ آپ کے لیے، میرے لیے تو وہ صرف ایک سست رفتار اور بورنگ انسان ہے جنہیں اپنی فائلز اور بزنس میٹنگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کو لگتا ہے آج کالج کے باہر وہ خود لینے آئے تھے؟ میری ساری سہیلیوں کے سامنے مجھے ایسے ڈانٹا جیسے میں اسکول کی کوئی بچی ہوں، صرف اس لیے کہ میں 5 منٹ لیٹ باہر آئی تھی۔ آئزہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کچن میں آئی اور پھر سے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ زبیدہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ دیکھو آئزہ، شاہزیب بہت ہی سلجھا ہوا بچہ ہے۔ تمہارے ابو کی طبیعت تم دیکھ رہی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی تمہارا ہاتھ کسی مضبوط انسان کے ہاتھ میں ہو۔ شاہزیب سے بہتر اس خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ مضبوط ہونا اور بدتمیز ہونا دو الگ باتیں امی۔ وہ مجھ سے 12 سال بڑے ہیں، ان کی اور میری سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ زندگی صرف اصولوں پر چلتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے۔ آئزہ نے پانی کا گلاس میز پہ رکھا اور اداسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ابھی تو میرا پہلا سیمسٹر ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، گھومنا پھرنا چاہتی ہوں، کہ وہ مجھے یہ سب کرنے دیں گی؟ اسی وقت ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور شاہزیب اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ اور چہرے پر وہی سنجیدگی جو آئزہ کو زہر لگتی تھی۔ زبیدہ چچی، چچا جان کہاں ہے؟ ڈاکٹر کا فون آیا تھا، ان کی رپورٹس دیکھنی ہے۔ شاہزیب کی آواز گہری اور سپاٹ تھی۔ اس نے ایک نظر بھی آئزہ کی طرف نہیں دیکھا جو وہیں کچن کے دروازے پہ کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ بیٹا وہ اندر کمرے میں آرام کر رہے ہیں، تم جاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں، زبیدہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ شاہزیب مڑا اور جانے لگا لیکن پھر اچانک رک گیا۔ اس نے پلٹ کر آئزہ کی طرف دیکھا۔ آئزہ نے فوراً اپنی نظریں چرائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اور آئزہ، کل صبح 8 بجے تیار رہنا، تمہاری یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، میں خود چھوڑنے جاؤں گا، لیٹ مت ہونا کیونکہ 9 بجے میری بہت ہی اہم میٹنگ ہے۔ شاہزیب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ہدایت دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلا گیا۔ دیکھا امی، دیکھا آپ نے؟ آئزہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا اور حکم چلنا شروع ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر نہیں، جناب کو اپنی میٹنگ کی فکر ہے اور مجھے اپنی گاڑی میں قید کر کے لے جائیں گی۔ چپ کر کے جاؤ آئزہ، تمہارے ابو سن لیں گے تو انہیں دکھ ہوگا۔ شاہزیب تمہاری حفاظت کی خاطر ایسا کر رہا ہے، شہر کے حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، زبیدہ بیگم اسے سمجھانے لگی۔ آئزہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حفاظت نہیں، یہ تو پہرا ہے۔ کمرے میں جا کر اس نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ وہ دبلی پتلی گورے رنگ اور لمبی چوڑی والی ایک معصوم سی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے۔ دوسری طرف شاہزیب تھا جس کے ماتھے پر ہمیشہ تیوری چڑھی رہتی تھی۔ رات کے کھانے پر میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آئزہ کے والد منصور صاحب تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ شاہزیب خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا جبکہ آئزہ سالن کے ساتھ صرف چمچہ ہلا رہی تھی۔ شاہزیب بیٹا، میں سوچا ہوں کہ اگلے ہفتے نکاح کی سادی سی تقریب رکھ لیں، منصور صاحب نے اچانک کہا تو آئزہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ جی چچا جان، جیسے آپ کو بہتر لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شاہزیب نے انتہائی سکون سے جواب دیا، جیسے یہ کوئی بہت ہی معمولی بات ہو۔ مگر ابو، اتنی جلدی کیوں؟ آئزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی گھر کی ہو جاؤ، شاہزیب تمہارا مجھ سے بھی زیادہ خیال رکھے گا، مجھے یقین ہے۔ منصور صاحب نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آئزہ نے شاہزیب کی طرف دیکھا، اسے امید تھی کہ شاید وہ کچھ کہے گا، شاید وہ کہے گا کہ ابھی آئزہ چھوٹی ہے، اسے وقت دے، لیکن شاہزیب نے سر جھکا کر پانی پیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چچا جان، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ زبیدہ چچی، کھانا بہت ہی اچھا بنا تھا، شکریہ۔ وہ سب کو سلام کر کے باہر نکل گیا۔ آئزہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، لیکن اپنے باپ کی کمزوری اور ان کی محبت نے اس کی زبان پہ تالے ڈال دیے تھے۔ اگلی صبح آئزہ تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھی شاہزیب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر 5 منٹ دیر سے آئی تھی تاکہ اسے جتلا سکے کہ وہ اس کے حکم کی غلام نہیں ہے،
لیکن جب وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ شاہزیب گاڑی سٹارٹ کیے پورش میں کھڑا تھا اور مسلسل اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی عائزہ گاڑی میں بیٹھی، شاہزیب نے گاڑی ریورس کی اور تیز رفتاری سے سڑک پہ ڈال دی۔ میں نے 8 بجے کہا تھا عائزہ، اب 8 بج کے 7 منٹ ہو رہے ہیں، شاہزیب نے سامنے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ 7 منٹ سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی، ویسے بھی یونیورسٹی میں پہلے دن کوئی خاص پڑھائی نہیں ہوتی۔ عائزہ نے منہ بنا کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وقت کی پابندی پڑھائی کے لیے نہیں، کردار کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر تم آج 7 منٹ لیٹ ہو تو کل تم 15 منٹ لیٹ ہوگی، اور میرے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ تو کس نے کہا آپ کو مجھے چھوڑنے آنے کا؟ میں رکشے میں جا سکتی تھی یا بس میں چلی جاتی، عائزہ نے تڑک کے جواب دیا۔ شاہزیب نے اچانک بریک ماری، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ عائزہ کا سر تقریباً ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر شاہزیب کی طرف دیکھا۔ شاہزیب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ دوبارہ یہ بات مت کرنا، تم اب شاہزیب کی منگیتر ہو اور بہت جلد بیوی بننے والی ہو۔ میری عزت اور میرے خاندان کی شرافت کا تقاضا ہے کہ تم میری حفاظت میں رہو۔ رکشے اور بسوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، سمجھے تم؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایسی کاٹ تھی کہ عائزہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ پورے راستے پھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر شاہزیب نے گاڑی روکی۔ 2 بجے میں یہی ہوں گا، گیٹ کے اندر ہی کھڑی رہنا، باہر سڑک پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنا پرس نکالا اور کچھ پیسے عائزہ کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو، کینٹین وغیرہ کے لیے، میرے پاس ہیں پیسے۔ عائزہ نے انکار کیا۔ میں نے کہا رکھ لو۔ اس نے پیسے عائزہ کے ہاتھ پہ رکھے اور اشارہ کیا کہ وہ اتر جائے۔ عائزہ اتری اور تیزی سے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی اب اس کی اپنی نہیں رہی۔ وہ ایک ایسے انسان کے حصار میں آ گئی تھی جو اسے پیار سے نہیں بلکہ اپنی طاقت اور اصولوں سے فتح کرنا چاہتا تھا۔ اوہ خدایا، یہ لڑکی تو رو رہی ہے۔ عائزہ، کیا ہوا تمہیں؟ پہلے ہی دن سے کس سے لڑ کے آ رہی ہو؟ یونیورسٹی کے کوریڈور میں عائزہ کی سب سے قریبی دوست صبا اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ عائزہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور ایک لمبا سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں صبا، بس وہ گاڑی میں ذرا مٹی چل گئی تھی آنکھوں میں۔ عائزہ نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی دن اپنی نجی زندگی کا رونا روئے۔ مٹی چلی گئی تھی یا تمہارے وہ ہٹلر کزن نے پھر کچھ کہا ہے؟ میں نے دیکھا ہے تمہیں ڈراپ کرنے وہ خود آئے تھے۔ یار عائزہ، وہ دکھنے میں تو بڑی ہینڈسم اور روبدار ہے، پر تم انہیں دیکھ کر ایسے سہمے ہوئے کیوں رہتی ہو؟ صبا نے اس کا ہاتھ تھام کر کلاس کی طرف چلتے ہوئے پوچھا۔ ہینڈسم ہونے سے بدتمیزی نہیں چھپتی صبا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے خودسر انسان ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی قانون ہے اور باقی سب لوگ صرف ان کے احکامات ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں تو سوچ کر ہی کام جاتی ہوں کہ پوری زندگی ان کے ساتھ کیسے گزرے گی۔ عائزہ نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے اپنا بیگ میز پہ رکھا۔ دیکھو عائزہ، ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو۔ بڑے تھوڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، خاص کر جب وہ ذمہ دار ہوں۔ تمہارے تایا کے بیٹے ہیں، تمہارے ابو ان پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں تو کچھ سوچ کے ہی کرتے ہوں گے، اور ویسے بھی آج پہلا دن ہے۔ چلو اب مسکراؤ، ہمیں اپنی نئی کلاسز دیکھنی ہے، کیفیٹیریا جانا ہے اور ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے۔ سب نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ عائزہ نے کوشش تو کی کہ وہ نارمل رہے، لیکن اس کا دماغ بار بار شاہزیب کے ان جملوں پہ جا رہا تھا۔ اب تم شاہزیب کی منگیتر ہو۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے میں کوئی نادیدہ زنجیر ڈال دی گئی ہے۔ کلاسز کے دوران بھی اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ 2 بجتے ہی شاہزیب گیٹ پر موجود ہوگا اور 1 منٹ کی تاخیر بھی نیا طوفان کھڑا کر دے گی۔ جب 2 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تو اس نے صبا سے معذرت کی اور گیٹ کی طرف بھاگی۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو ہم نے لائبریری جانا تھا، صبا نے پیچھے سے آواز دی، لیکن عائزہ رکنے والی نہیں تھی۔ گیٹ پر پہنچ کے اس نے دیکھا کہ شاہزیب کی سیاہ گاڑی بالکل ویسے ہی کھڑی تھی جیسے صبح چھوڑی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو شاہزیب نے شیشے نیچے کیا۔ آگے آ کر بیٹھو عائزہ، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں وہی اسپاٹ پن تھا۔ عائزہ نے تل ملا کر سامنے کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ شاہزیب نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پہ چڑھا دی۔ اس نے ایک بار بھی عائزہ سے نہیں پوچھا کہ اس کا پہلا دن کیسے رہا یا اسے بھوک لگی ہے یا نہیں۔ وہ بس اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آپ کو کبھی کسی سے پیار سے بات کرنا نہیں آتا؟ عائزہ سے رہا نہ کیا تو اس نے پوچھ ہی دیا۔ شاہزیب نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ بات اگر کام کی ہو تو پیار سے بھی کی جا سکتی ہے اور سختی سے بھی۔ میں وقت ضائع کرنے والے جملوں کا قائل نہیں ہوں۔ وقت ضائع کرنا؟
کسی کا حال پوچھنا آپ کے نزدیک وقت ضائع کرنا ہے؟ میں آج پہلی بار یونیورسٹی گئی تھی، آپ پوچھ سکتے تھے کہ کیسے رہا دن؟ آئزہ کا لہجہ شکوے سے بھرپور تھا۔ اگر تم یہاں بیٹھی ہو اور صحیح سلامت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دن ٹھیک ہی رہا ہوگا، اگر کچھ برا ہوتا تو تم اب تک رو کر گھر بتا چکی ہوتی، شاہ زیب نے سنگل پر گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، وہاں کے قصے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ پتھر کے انسان ہے، اس نے دل میں کہا۔ گھر پہنچتے ہی شاہ زیب منصور صاحب کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ عائشہ سیدھی کچن میں اپنی ماں کے پاس گئی۔ امی، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، آپ ابھی ابو سے کہیں کہ منع کر دے، وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی روبوٹ ہے۔ عائشہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ عائشہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ہر وقت وہی رونا لو کے بیٹھ جاتی ہو؟ تمہارے ابو کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ ابھی شاہ زیب ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ منصور صاحب کے دل پر بہت ہی بوجھ ہے، انہیں ذہنی سکون چاہیے، اگر تم نے اب کوئی ہنگامہ کیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ عائشہ خاموش ہو گئی، اسے اپنے والد سے بہت پیار تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کے انکار کا مطلب ان کی زندگی سے کھیلنا ہے۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پہ گر گئی۔ اسے اپنی زندگی ایک بند گلی جیسی لگ رہی تھی۔ شام کو گھر میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شاہ زیب کی والدہ اور اس کی بہن سارا مٹھائی اور کپڑے لے کر آئی۔ اگلے ہفتے نکاح کی تاریخ طے پا چکی تھی اور اب باقاعدہ تیاریاں شروع ہونی تھی۔ عائشہ بیٹا، ادھر آؤ، دیکھو ہم تمہارے لیے کیا لائے ہیں، تائیں اماں نے محبت سے اسے پکارا۔ عائشہ زبردستی مسکراتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ انہوں نے خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا نکالا جس پر سنہرا کام ہوا تھا۔ یہ شاہ زیب نے خود پسند کیا ہے تمہارے لیے، وہ کہہ رہا تھا کہ عائشہ پہ گہرا سرخ رنگ بہت ہی جچے گا۔ عائشہ کو حیرت ہوئی، شاہ زیب نے پسند کیا ہے؟ انہیں تو میری رنگ روپ کی فکر ہی نہیں تھی، اس نے دل میں سوچا، لیکن ظاہر کچھ نہیں کیا۔ بھائی شاہ زیب بھائی تو بڑے خوش لگ رہے تھے، پرذوق بڑا کمال ہے ان کا، سارے نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تم دیکھنا عائشہ، بھائی تمہیں بہت خوش رکھیں گے، وہ اوپر سے تھوڑے سخت ہے پر دل کے بہت موم ہے۔ عائشہ نے صرف سر ہلایا۔ اسے تائیم اور سارا کی باتیں سن کے تھوڑی تسلی تو ہوئی، لیکن شاہ زیب کو وہ چہرہ یاد آیا جو ہر وقت احکامات دیتا رہتا تھا۔ رات کے وقت جب سب مہمان چلے گئے، عائشہ ٹیرس پہ کھڑی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو شاہ زیب وہاں کھڑا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر بازو پہ رکھا ہوا تھا اور شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھائی ہوئی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کل صبح تمہارے یونیورسٹی جانا ہے، اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی، عائشہ نے مختصر جواب دیا۔ شاہ زیب نے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے اور دوبارہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارے ابو بہت ہی خوش ہیں عائشہ، میں نے ان کی آنکھوں میں آج وہ سکون دیکھا ہے جو مہینوں سے غائب تھا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی میں شاہ زیب کا چہرہ کچھ نرم لگ رہا تھا۔ صرف ابو ہی خوش ہیں، آپ کی کوئی خوشی نہیں ہے؟ آپ نے یہ رشتہ صرف ابو کے کہنے پہ مانا ہے؟ شاہ زیب خاموش رہا، پھر اس نے اپنی نظریں عائشہ کی آنکھوں میں ڈالی۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں، اور اب تم میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو، میں وعدہ کر چکا ہوں عائشہ، اگر میں نے تمہارا ہاتھ تھاما ہے تو اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ عائشہ کو اس کی باتوں میں ایک عجیب سی گہرائی محسوس ہوئی۔ اس میں وہ رومانس تو نہیں تھا جو ناولوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا تحفظ تھا جو اسے پہلی بار محسوس ہوا۔ لیکن شاہ زیب، آپ مجھ پہ اتنی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ عائشہ نے ہمت جمع کر کے کہہ دیا۔ شاہ زیب کے لبوں پر ایک ہلکی سی تقریباً نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ آئی۔ پابندیاں نہیں عائشہ، یہ احتیاط ہے۔ تم ابھی دنیا کی تلخیوں سے ناواقف ہو، تمہیں لگتا ہے کہ سب لوگ تمہارے دوست ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ میری سختی تمہیں ابھی بری لگ رہی ہے، لیکن ایک دن تم سمجھو گی کہ یہ سب تمہارے بھلے کے لیے تھی۔ اب جاؤ اور سو جاؤ۔ وہ مڑا اور چلا گیا، جبکہ عائشہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ انسان کو جتنا سمجھنے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ اگلے چند دن نکاح کی تیاریوں میں گزرے۔ عائشہ کی زندگی اب یونیورسٹی اور شاپنگ کے گرد گھوم رہی تھی۔ شاہ زیب اسے روز چھوڑنے جاتا اور لے کر آتا، اگرچہ ان کے درمیان گفتگو بہت ہی کم ہوتی تھی، لیکن عائشہ نے محسوس کیا کہ اب وہ پہلے جتنا ڈرتی نہیں تھی۔ شاہ زیب کی موجودگی میں اسے ایک انجانا سا سکون ملنے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ مارکیٹ سے واپس آ رہی تھی، عائشہ نے دیکھا کہ سڑک کنارے ایک آئس کریم والا کھڑا تھا۔ شاہ زیب، کیا ہم آئس کریم کھا سکتے ہیں پلیز؟ عائشہ نے بچوں جیسے ضد کی۔ شاہ زیب نے گاڑی کی رفتار کم کی اور اسے دیکھا۔ گھر میں فریج بھرا ہوا ہے، باہر سے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟
گلا خراب ہو جائے گا تمہارا۔ اوہو، آپ ہر چیز میں لوجک کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ باہر سڑک پہ کھڑے ہو کر آئس کریم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، پلیز ایک بار مان لیں۔ آئزہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا اور گاڑی سائڈ پہ روک دی۔ صرف 5 منٹ۔ آئزہ خوشی سے اچھل پڑی۔ شاہ زیب گاڑی سے اترا اور 2 آئس کریم کون لے آیا۔ اس نے ایک آئزہ کو دی اور دوسری خود کھانے لگا۔ آئزہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہ زیب سڑک کنارے کھڑی ہو کر آئس کریم کھائے گا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کھاؤ ورنہ پگھل جائے گی۔ شاہ زیب نے اسے ٹوکا۔ آپ آپ بڑی عجیب ہے، کبھی کبھی آپ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور کبھی بہت ہی برے۔ آئزہ نے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی کون ختم کی اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے۔ اسی لمحے آئزہ کو لگا کہ شاید وہ ہٹلر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھتی تھی۔ آخر کار نکاح کا دن آ گیا۔ گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زبیدہ بیگم اور تائی اماں بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی تھی۔ منصور صاحب سفید رنگ کے کرتے میں بہت ہی پرسکون لگ رہے تھے۔ آئزہ اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑا، بھاری جویلری اور ہلکا سا میک اپ اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ صبا اس کے ساتھ بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ یار آئزہ، تم تو بالکل پری لگ رہی ہو، شاہزادے بھائی تو تمہیں دیکھ کر دھنگ رہ جائیں گے۔ صبا نے اس کی تعریف کی۔ آئزہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نکاح کا فارم اس کے سامنے لایا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے منصور صاحب کی طرف دیکھا جو دروازے پہ کھڑے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹ نے آئزہ کو ہمت دی۔ اس نے قلم اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کے دستخط کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد مردانہ سے مبارکباد ہونے کی آوازیں آنے لگیں۔ عائشہ اب باقاعدہ شاہ زیب کی بیوی بن چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ جائے، لیکن اسے لاؤنج میں لے جایا گیا جہاں شاہ زیب بیٹھا تھا۔ شاہ زیب نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی جس میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی عائشہ اس کے برابر میں بیٹھی، شاہ زیب نے سر جھکا کر اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہا، مبارک ہو عائشہ شاہ زیب۔ عائشہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار اپنا نام اس کے نام کے ساتھ سنا تھا۔ یہ احساس جتنا نیا تھا اتنا ہی گہرا بھی تھا۔ رخصتی کی تقریب بہت ہی جذباتی تھی۔ منصور صاحب نے جب عائشہ کا ہاتھ شاہ زیب کے ہاتھ میں دیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاہ زیب بیٹا، میری بیٹی تمہارے حوالے ہے، اسے کبھی دکھ مت دینا۔ آپ بے فکر رہیں چچا جان، یہ اب میری عزت ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ شاہ زیب نے انتہائی سنجیدگی سے وعدہ کیا۔ عائشہ روتے ہوئے اپنی ماں اور باپ سے ملی اور شاہ زیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے آنسو پوंچھتی رہی۔ شاہ زیب خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، لیکن ایک ہاتھ اس نے گیئر کی بجائے عائشہ کے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کا لمس گرم اور پر اعتماد تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ زیب کے گھر پہنچ کر اس کا پرجوش استقبال ہوا۔ تائی اماں نے اس پر صدقے وار کے اندر داخل کیا۔ سارے نے دودھ پلائی کی رسم میں شاہ زیب سے خوب پیسے بٹورے، جس پر شاہ زیب نے پہلی بار بلند آواز میں کہکا لگایا۔ عائشہ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس سخت چھلکے کے اندر ایک نارمل انسان بھی چھپا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچے تو عائشہ ایک طرف صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ کمرہ اب اس کا بھی تھا، لیکن اسے سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ شاہ زیب اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر گیا۔ تم تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل لو اور آرام کرو، شاہ زیب نے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ غصہ تو نہیں ہے نا؟ میرا مطلب ہے اس رشتے سے۔ شاہ زیب نے اپنے قدم روکے اور اس کے قریب آیا۔ وہ صوفے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ عائشہ، میں غصہ نہیں ہوں، میں بس زندگی کو بہت ہی سنجیدگی سے لیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری عمر میں بہت فرق ہے اور تمہارے بہت سے ارمان ہوں گے جو شاید میں فوراً پورے نہ کر سکوں، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس گھر میں تمہیں وہ عزت اور محبت ملے گی جس کی تم حقدار ہو۔ مجھے بس تھوڑا وقت دینا اور تھوڑی کوشش تم بھی کرنا۔ اس نے عائشہ کی پیشانی پر بہت ہی پیار سے بوسہ دیا۔ عائشہ کو ایسے لگا جیسے اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا شوہر شاید دنیا کا بہترین رومانوی ہیرو نہ ہو، لیکن وہ ایک ایسا حصار ہے جو اسے ہر طوفان سے بچا سکتا ہے۔ اگلی صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ زیب وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہو کر نیچے گئی۔ کچن میں تائی اماں ناشتہ بنا رہی تھی۔ آجو میری پیاری بہو، کیسی ہو؟ شاہ زیب تو صبح سویرے ہی آفس چلا گیا، کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری میٹنگ ہے۔ تائی اماں نے اسے پیار سے کہا، آفس؟ آج بھی؟ عائشہ کو تھوڑا برا لگا،
نکاح کے اگلے ہی دن وہ اسے چھوڑ کے کام پہ چلے گی۔ بیٹا وہ ایسا ہی ہے، کام کا جنون اسے ہے، لیکن جاتے ہوئے کہہ کر گیا ہے کہ دوپہر کو وہ تمہیں لینے آئے گا، تمہیں کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہے۔ عائزہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ناشتہ کیا اور سارا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس گھر کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور اسے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ دوپہر کے 2 بجے شاہ زیب گھر آیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ تیار ہو عائزہ؟ اس نے لنچ میں آتے ہی پوچھا۔ جی میں تیار ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سرپرائز ہے، چلو۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور شہر سے تھوڑا دور ایک خوبصورت فارم ہاؤس کی طرف نکل گئی۔ وہاں ہریالی، پھول اور ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ عائزہ کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ سب۔ عائزہ خوشی سے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ شاہ زیب ایک درخت کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار عائزہ کو اتنا خوش اور بے فکر دیکھا تھا۔ عائزہ ادھر آؤ، اس نے پکارا۔ عائزہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ وعدے کریں، شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے وعدے؟ عائزہ نے الجھ کر پوچھا۔ پہلا یہ کہ تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گی، چاہے بات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنی پڑھائی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کروں گی، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کامیاب عورت بنو۔ اور تیسرا یہ کہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہو تو دوسروں کو بتانے کے بجائے ڈائریکٹ مجھ سے کہو گی۔ عائزہ نے اس کی باتیں غور سے سنی۔ اور آپ کیوں وعدہ کریں گے؟ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ چوما۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہاری پشت پہ کھڑا رہوں گا، تمہارے ہر خواب کو پورا کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، اور میں سختی صرف تمہاری حفاظت کے لیے کروں گا، تمہاری آزادی چھیننے کے لیے نہیں۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے منظور ہے۔ وہ دن ان کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ انہوں نے گھنٹے باتیں کی اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے بارے میں جانا۔ عائزہ کو پتہ چلا کہ شاہ زیب کو پرانے گانے پسند ہیں اور اسے اردو ادب سے لگاؤ ہے، جبکہ شاہ زیب کو پتہ چلا کہ عائزہ کو پینٹنگ شوق ہے اور اسے بارش بہت پسند ہے۔ واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ عائزہ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا اور ہاتھ باہر نکال کر بوندوں کو محسوس کرنے لگی۔ شیشہ بند کرو عائزہ، بھیگ جاؤ گی۔ شاہ زیب نے حسب عادت ڈانٹا۔ نہیں کروں گی، بارش میں بھیگنے کا اپنا ہی مزہ ہے، آپ بھی آزمائیں، عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہ زیب نے اسے دیکھا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کی رفتار کم کر دی اور خود بھی اپنی کھڑکی کا شیشہ تھوڑا نیچے کر دیا۔ ٹھنڈی ہوا اور مٹی کی سوندھی خوشبو نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر شاہ زیب نے عائزہ کو تولیہ دیا تاکہ وہ بال خشک کر سکے۔ میں نے کہا تھا نا کہ بیمار ہو جاؤ گی، دیکھو اب چھینکیں مار رہی ہو، اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا شاہ زیب، کبھی کبھی بیمار ہونا بھی اچھا ہوتا ہے، اگر ذمہ داری کرنے والا آپ جیسا ہو، عائزہ نے شرارت سے کہا۔ شاہ زیب نے اسے گھورا لیکن اس کی آنکھوں میں پیار صاف جھلک رہا تھا۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو عائزہ کو احساس ہوا کہ زندگی اتنی بھی مشکل نہیں ہے جتنی وہ سوچ رہی تھی۔ اسے ایک ایسا ساتھی مل گیا تھا جو شاید الفاظ سے محبت کا اظہار نہ کرتا ہو، لیکن اس کے ہر عمل میں محبت اور فکر شامل تھی۔ اگلے دن سے عائزہ کی یونیورسٹی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب شاہ زیب اسے ڈراپ کرتا تو گیٹ پر اسے بائے کہتے اور کبھی کبھی اس کے بیگ میں کوئی چاکلیٹ یا نوٹ بھی رکھ دیتا۔ عائزہ کی سہیلیاں اسے دیکھ کر رشک کرتی تھی۔ یار عائزہ، تمہارے ہٹلر تو بڑے رومانوی نکلے، سب نے اسے چھیڑا۔ ہٹلر نہیں صبا، وہ میرے شاہ زیب ہے، عائزہ نے فخر سے جواب دیا۔ لیکن زندگی ہمیشہ اتنی ہموار نہیں رہتی۔ ایک دن جب عائزہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو شاہ زیب وہاں نہیں تھا۔ اس نے فون کیا تو شاہ زیب کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے تک انتظار کرتی رہی، پھر اسے فکر ہونے لگی۔ اس نے رکشہ لیا اور گھر کی طرف نکل گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ شاہ زیب کی گاڑی پوش میں نہیں تھی۔ تائی اماں بھی پریشان کھڑی تھی۔ بیٹا، شاہ زیب کو فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہسپتال جا رہا ہے، تمہارے ابو کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ عائزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً تائی اماں کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ وہاں منصور صاحب ICU میں تھے اور شاہ زیب باہر کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ عائزہ کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکا اور اسے سہارا دیا۔ گھبراؤ نہیں عائزہ، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابو کو کچھ نہیں ہوگا نا شاہ زیب؟ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ شاہ زیب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس مشکل وقت میں شاہ زیب ایک پہاڑ کی طرح عائزہ اور اس کی ماں کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے تمام اخراجات، ڈاکٹر سے رابطہ اور گھر کے معاملات کو اکیلے سنبھالا۔ عائزہ نے دیکھا کہ شاہ زیب نے نہ صرف ایک اچھا شوہر ہے بلکہ وہ ایک بہترین بیٹا بھی ثابت ہو رہا ہے۔
کئی دنوں کی جدوجہد کے بعد منصور صاحب کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ جب انہیں وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو عائزہ نے شاہ زیب کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن شاہ زیب نے اسے روک دیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں عائزہ، یہ میرا فرض تھا۔ تم بس خوش رہا کرو، تمہاری خوشی دیکھ کر چچا جان بھی جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس واقعے نے عائزہ کے دل میں شاہ زیب کی عزت اور بڑھا دی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ محبت صرف پھولوں اور تحفوں کا نام نہیں ہے، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہی اصل محبت ہے۔ منصور صاحب گھر واپس آ گئے اور زندگی دوبارہ اپنی پٹڑی پہ لوٹ آئی۔ عائزہ اب اپنے گھر اور یونیورسٹی کے درمیان توازن رکھنا سیکھ گئی تھی۔ شاہ زیب بھی اب اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ وہ اکثر شام کو اسے لان میں بیٹھ کر اپنی بزنس کی باتیں سناتا اور عائزہ اسے اپنی یونیورسٹی کے قصے۔ ایک شام جب وہ دونوں چائے پی رہی تھی، عائزہ نے شاہ زیب سے پوچھا، شاہ زیب، کیا آپ کو کبھی مجھ پہ غصہ آتا ہے؟ میرا مطلب ہے میری نادانیوں پر۔ شاہ زیب نے چائے کا سپ لیا اور اسے دیکھا۔ غصہ نہیں آتا، بس کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ تم اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنی بڑی ٹینشن کیسے لے لیتی ہو۔ لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اگر تم ایسی نہ ہوتی تو شاید زندگی اتنی رنگین نہ ہوتی۔ تم نے اس گھر میں رونق بھر دی ہے۔ عائزہ مسکرا دی۔ اس نے شاہ زیب کے کندھے پہ سر رکھا اور دور ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگی۔ اسے اب اپنے مستقبل سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ جس حصار میں ہے وہ اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ منصور صاحب کی طبیعت اب پہلے سے بہت ہی بہتر تھی، لیکن اس واقعے نے عائزہ کو بہت ہی سنجیدہ کر دیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر بات پہ شاہ زیب سے بحث نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے پیچھے چھپ کر فکر کو سوچنے لگتی تھی۔ ایک اتوار کی صبح جب پورا گھر سکون کی نیند سو رہا تھا، عائزہ کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب ابھی تک سو رہا ہے۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ کتنا پرسکون اور معصوم لگ رہا تھا۔ عائزہ نے سوچا کہ کیوں نہ آج شاہ زیب کے لیے کچھ خاص کیا جائے۔ وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی اور کچن میں آ گئی۔ آج میں ناشتہ خود بناؤں گی، وہ بھی شاہ زیب کی پسند کا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا۔ وہ بھی کچن میں انڈے پھینٹ رہی تھی کہ تائی اماں اندر آ گئی۔ ارے عائزہ بیٹا، تم اتنی جلدی کچن میں، خیر تو ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی تائی اماں، بس دل چاہ رہا تھا کہ آج شاہ زیب کے لیے پراٹھے اور آملیٹ میں بناؤں، انہیں بہت پسند ہے نا؟ عائزہ نے شرما کے کہا۔ تائی اماں کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بیٹا، اسے کرسپی پراٹھا اور چائے بہت پسند ہے، تم بناؤ، میں ذرا سارا کو اٹھاتی ہوں، وہ تو جیسے سونے کا ریکارڈ توڑنے والی ہے۔ عائزہ نے بڑی محنت سے پراٹھے بیلے، اگرچہ اس کے پراٹھے گول نہیں بن رہی تھی، کبھی نقشہ بن جاتا تو کبھی کچھ، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ابھی وہ چولہے کے پاس کھڑی پراٹھے سیک رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی کچن کے دروازے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو شاہ زیب سلیپنگ سوٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر وہی مخصوص ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تو آج کچن پہ قبضہ کرنے کا ارادہ ہے؟ شاہ زیب کی آواز میں صبح کی وہ بھاری پن تھی جو عائزہ کو اچھی لگتی تھی۔ قبضہ نہیں، میں تو بس آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ کے؟ عائزہ نے پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کمرے میں پراٹھوں کی خوشبو آ گئی تو نیند کیسے آئے گی؟ شاہ زیب چل کے اس کے قریب آیا اور توے پہ موجود ٹیڑھے میڑھے پراٹھے کو دیکھا۔ شکل سے تو لگ رہا ہے کہ یہ کسی ملک کا نقشہ ہے، پر امید ہے ذائقہ اچھا ہوگا۔ شاہ زیب، آپ ہمیشہ میری محنت کا مذاق اڑاتے ہیں، عائزہ نے چمچ لہرا کے اسے ڈرایا۔ شاہ زیب نے ہنس کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا بابا، مذاق کر رہا تھا، ویسے تم اس حلیے میں کچن میں کام کرتی ہو، واقعی میری بیوی لگ رہی ہو۔ عائزہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میں پہلے نہیں لگتی تھی؟ پہلے تم ایک ضدی بچی لگتی تھی جسے زبردستی اس گھر میں لا کر بٹھا دیا گیا ہو، شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے چمچ لے کر خود پراٹھا پلٹنے لگا۔ تم جاؤ چائے کے کپ نکالو، یہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ سارا نے جیسے ہی عائزہ کا بنایا ہوا پراٹھا دیکھا وہ ہنسنے لگی۔ بھابھی، یہ پراٹھا ہے یا کلہاڑی؟ اس کی تو شکل ہی بڑی عجیب ہے۔ سارا، خاموشی سے کھاؤ۔ شاہ زیب نے اسے ٹوکا اور پراٹھے کا ایک بڑا لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا۔ بہت ہی زبردست بنا ہے عائزہ، پراٹھا کرسپی ہونا چاہیے، گول ہونا ضروری نہیں ہے۔ عائزہ نے شکر گزاری کی نظر سے شاہ زیب کو دیکھا۔ اسے پتہ تھا کہ شاہ زیب صرف اس کی دل جوئی کر رہا ہے، لیکن اسے یہ انداز بہت ہی اچھا لگا۔ ناشتے کے بعد شاہ زیب نے اعلان کیا کہ آج وہ کہیں باہر نہیں جائے گا، بلکہ پورا دن گھر والوں کے ساتھ گزارے گا۔ سارا اور عائزہ بہت ہی خوش ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ کوئی فلم دیکھیں گے اور خوب باتیں کریں گے۔ دوپہر کے وقت سب جب لاؤنج میں بیٹھے تھے، شاہ زیب کا فون بجا۔ اس نے کال دیکھی اور چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پہ چلا گیا۔ عائزہ کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔
تھوڑی دیر بعد شاہزیب واپس آیا تو وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا شاہزیب؟ عائزہ نے پاس جا کر پوچھا۔ کچھ نہیں عائزہ، بزنس کا ایک مسئلہ ہے، ذرا آفس جانا پڑے گا۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آج آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ عائزہ کا منہ بن گیا۔ عائزہ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بہت ہی ضروری ہے، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ عائزہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ عائزہ کو بہت برا لگا۔ اسے لگا کہ شاہزیب اب بھی اپنے کام کو سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا اور وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ شام ہو گئی، رات کے 9 بج گئے، لیکن شاہزیب واپس نہیں آیا۔ عائزہ نے اسے کئی فون کیے لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ تائیمہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ بیٹا شاید کہیں مصروف ہو گیا ہو، تم کھانا کھا لو۔ نہیں تائیمہ، میں ان کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ عائزہ نے ضد کی۔ آخرکار رات کے 11 بجے گاڑی کی آواز آئی۔ عائزہ جلدی سے نیچے بھاگی۔ شاہزیب اندر داخل ہوا۔ وہ بہت ہی تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ کافی بوجھل لگ رہا تھا۔ آپ کہاں تھے شاہزیب؟ میں نے کتنے فون کیا؟ عائزہ نے غصے اور فکر کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا عائزہ، کام تھا، اب پلیز میرا سر مت کھاؤ، میں بہت ہی تھکا ہوا ہوں۔ شاہزیب نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ عائزہ وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں شاہزیب بیڈ پہ لیٹا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ عائزہ نے لیمپس بند کیے اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ پورے کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے شاہزیب کے کرہانے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو شاہزیب اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ شاہزیب کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے؟ عائزہ کی ساری ناراضگی ہوا ہوگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ میرا سر بہت ہی بھاری ہے، بہت ہی پھٹ رہا ہے عائزہ، شاید مائیگرین کا اٹیک ہے۔ شاہزیب کی آواز بہت ہی دھیمی تھی۔ عائزہ نے فوراً سے اٹھ کر دراز سے دوائی نکالی اور پانی لائی۔ اس نے شاہزیب کو دوائی کھلائی اور پھر اس کا سر دبانے لگی۔ شاہزیب نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ آئی ایم سوری عائزہ، شاہزیب نے کچھ دیر بعد کہا۔ آفس میں ایک بہت ہی بڑا فراڈ پکڑا گیا ہے۔ میرا پارٹنر کمپنی کے پیسے لے کر غائب ہو گیا ہے۔ میں اس وقت بہت ہی دباؤ میں ہوں۔ میں نے تم پر بہت ہی غصہ کیا، وہ غلط تھا۔ عائزہ کا دل بھر آیا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما۔ میں نہیں چاہتا کہ میری پریشانی تمہیں بھی پریشان کرے۔ تم ابھی پڑھ رہی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم ہنستی مسکراتی رہو، لیکن شاید میں بھول گیا تھا کہ اب تم میری بیوی ہو اور میرا دکھ تمہارا بھی ہے۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاہزیب، چاہے کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، پلیز مجھ سے چھپایا مت کریں۔ میں آپ کی طاقت بننا چاہتی ہوں، بوجھ نہیں۔ اس رات عائزہ کو احساس ہوا کہ شاہزیب کی زندگی باہر سے جتنی پرکشش لگتی ہے، اندر سے اتنی ہی مشکل ہے۔ اسے اب شاہزیب کا مزید خیال رکھنا تھا۔ اگلے چند ہفتے شاہزیب کے لیے بہت ہی مشکل تھے۔ وہ دن رات آفس میں ہوتا، قانونی معاملات اور پیسوں کی واپسی کی کوشش میں لگا رہتا۔ عائزہ نے بھی اپنا کردار نبھانا شروع کیا۔ وہ روزانہ شاہزیب کے لیے آفس میں کھانا بھیجتی۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اس کے لیے گرم چائے اور مسکراہٹ کے ساتھ تیار ہوتی۔ ایک دن شاہزیب آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عائزہ، سب ٹھیک ہو گیا؟ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ عائزہ دوڑتی ہوئی آئی۔ واقعی؟ ہاں، وہ آدمی پکڑا گیا ہے اور زیادہ تر رقم ریکور ہو گئی ہے۔ اب کمپنی پر سے خطرہ ٹل گیا ہے۔ شاہزیب نے اسے خوشی سے گھما دیا۔ الحمدللہ، مجھے پتا تھا آپ یہ کر لیں گی۔ عائزہ کی آنکھوں میں فخر تھا۔ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی، مجھے ذہنی سکون نہ دیتی، تو شاید میں ہمت ہار جاتا۔ شاہزیب نے اس کی پیشانی چومی۔ اب بتاؤ، کیا چاہیے تمہیں؟ کوئی انعام؟ عائزہ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر شرارت سے کہا، مجھے وہ آئس کریم یاد ہے جو ہم نے سڑک پہ کھائی تھی، مجھے وہ دوبارہ کھانی ہے۔ شاہزیب کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ صرف آئس کریم؟ چلو آج ہم باہر ڈنر کریں گے اور پھر جتنی چاہو آئس کریم کھانا۔ اور شام وہ دونوں بہت ہی خوش تھی۔ شاہزیب اسے شہر کے ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں لے گیا، لیکن عائزہ نے وہاں بھی وہی سادی باتیں کی جو وہ گھر میں کرتی تھی۔ شاہزیب اسے دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس کی بورنگ اور مشینی زندگی کو کتنی خوبصورتی سے بدل دیا ہے۔ یونیورسٹی میں عائزہ کے فائنل امتحانات قریب آ رہی تھی۔ وہ کافی مصروف رہنے لگی تھی۔ شاہزیب نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور اسے پڑھائی میں پورا سپورٹ دیا۔ وہ رات گئی تک عائزہ کے ساتھ جاگتا، اسے نوٹس بنانے میں مدد دیتا اور جب وہ تھک جاتی تو اسے زبردستی کافی بنا کر پلاتا۔ شاہزیب، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر میرے مارکس اچھے نہ آئے تو؟ عائزہ نے ایک رات اپنی کتابیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ تم نے اتنی محنت کی ہے، اور یاد رکھنا عائزہ، رزلٹ جو بھی ہو، میرے لیے تمہاری محنت زیادہ اہم ہے۔ شاہزیب نے اسے حوصلہ دیا۔
امتحانات کا آخری پرچہ دے کر جب عائزہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ شاہزیب پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ لیے گیٹ پہ کھڑا تھا۔ صبا اور دوسری سہیلیاں اسے دیکھ کر تالیاں بجانے لگی۔ عائزہ شرم سے لال ہو گئی، لیکن اس کے دل میں خوشی کا ایک طوفان تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی شاہزیب کے پاس آئی۔ یہ سب کیا ہے شاہزیب؟ سب دیکھ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ دیکھنے دو، میری بیوی نے اپنا پہلا سنگ میل عبور کیا ہے، جشن تو بنتا ہے۔ اس نے گلدستہ اسے دیا۔ گھر واپسی پر شاہزیب نے گاڑی ایک پارک کے پاس روکی۔ عائزہ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ پارک کے اندر گئی جہاں ایک بینچ پر شاہزیب نے ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا ہوا تھا۔ عائزہ نے اسے کھولا تو اس کے اندر ایک خوبصورت پینٹنگ کیٹ اور کینوس تھا۔ شاہزیب، یہ تو وہی ہے جو میں لینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں پینٹنگ کا شوق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی پورا کرو۔ میں نے گھر کے اوپر والے کمرے کو تمہارے لیے ایک چھوٹا سا آرٹ اسٹوڈیو بنا دیا ہے۔ عائزہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہزیب اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاہزیب صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر بھی ہے۔ زندگی کے یہ خوبصورت دن تیزی سے گزر رہے تھی۔ منصور صاحب کی صحت اب بالکل ٹھیک تھی اور وہ اکثر شاہزیب کے گھر کے چکر لگاتے۔ عائزہ کی زندگی مکمل لگ رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ شاہزیب کی تائی اماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور انہیں پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہے۔ یہ خبر پورے خاندان میں بجلی بن کے گری۔ شاہزیب جو ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ دیتا تھا خود ٹوٹ گیا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا، اپنی ماں کے بیڈ کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ تھامے رہتا۔ عائشہ نے اسے کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا۔ شاہزیب، آپ ہمت مت ہاریں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ عائشہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عائشہ، وہ میری سب کچھ ہے، میں نے ان کے بغیر جینا نہیں سیکھا۔ شاہزیب کی آواز بھری ہوئی تھی۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شاہزیب کی ڈھال بنے گی۔ اس نے تائی اماں کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ وہ ان کی دوائیاں، ان کا کھانا اور ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خود خیال رکھتی۔ تائی اماں اسے دیکھ کر دعائیں دیتی۔ بیٹا، تم تو میرے لیے بیٹی سے بھی بڑھ کے نکلی ہو۔ شاہزیب بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اسے تم ملی ہو۔ تائی اماں کا علاج شروع ہوا اور اس دوران گھر کا ماحول کافی سنجیدہ ہو گیا۔ شاہزیب زیادہ تر وقت خاموش رہتا۔ عائزہ اس کے ساتھ ہوتی، کبھی اسے زبردستی کھانا کھلاتی تو کبھی اس کا سر دباتی۔ اسے اب احساس ہوا کہ ارینج میرج صرف ایک رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا بندھن ہے جہاں آپ ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹ کر مکمل ہوتے ہیں۔ کئی مہینوں کے علاج کے بعد تائی اماں کی حالت میں بہتری آنے لگی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شاہزیب نے جیسے ایک نئی زندگی پائی ہو۔ ایک شام جب تائی اماں سو رہی تھی، شاہزیب اور عائزہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ عائزہ، میں نے ان چند مہینوں میں تم سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ شاہزیب نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھ سے کیا سیکھا آپ نے؟ عائزہ نے مسکرا کے پوچھا۔ صبر، اور یہ کہ خاموشی سے کیسے کسی کی طاقت بنا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں ہی اس گھر کا ستون ہوں، لیکن حقیقت میں تم ہو جس نے اس مشکل وقت میں ہم سب کو جوڑ کے رکھا۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی لو یو عائزہ۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہزیب نے ان الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ عائزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے شاہزیب کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی اور بے پناہ محبت تھی۔ آئی لو یو ٹو شاہزیب، اس نے آہستہ سے جواب دیا اور اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ عائزہ کی یونیورسٹی مکمل ہو گئی اور اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ کنوکیشن کے دن شاہزیب اور اس کے والدین سب وہاں موجود تھی۔ جب عائزہ اسٹیج پر ایوارڈ لینے گئی تو اس کی نظریں صرف شاہزیب پر تھیں، جو سامنے بیٹھا فخر سے تالیاں بجا رہا تھا۔ تقریب کے بعد جب وہ باہر آئے تو شاہزیب نے اسے ایک لفافہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ عائزہ نے کھول کر دیکھا۔ اندر پیرس کا ریٹرن ٹکٹ تھا۔ ہماری ہنی مون پینڈنگ تھا نا، اب جب کہ تم فارغ ہو گئی ہو تو چلو تھوڑا دنیا گھوم کر آتے ہیں۔ عائزہ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ شاہزیب، آپ واقعی دنیا کے بہترین شوہر ہیں۔ پیرس کا سفر ان کی زندگی کی سب سے یادگار دنوں میں سے ایک تھا۔ وہاں کی سڑکوں پہ گھومنا، ایفل ٹاور کے سامنے تصویریں کھینچنا اور دیر رات تک باتیں کرنا۔ عائزہ کو لگا کہ اس کا وہ پرانا خواب کہ زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے اب پورا ہو رہا ہے۔ شاہزیب بھی اب پہلے والا ہٹلر نہیں رہا تھا۔ وہ عائزہ کے ساتھ بچہ بن جاتا، اس کے ساتھ ہنستا اور اس کی ہر شرارت میں شریک ہوتا۔ صبح جب شاہزیب آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، عائزہ واش روم سے نکلی تو اس کا چہرہ بالکل سفید پڑا ہوا تھا۔ عائزہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ شاہزیب نے پریشانی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہارا ہاتھ کتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں شاہزیب، بس تھوڑی سی متلی محسوس ہو رہی ہے، شاید رات کا کھانا کچھ بھاری تھا، وہی ہضم نہیں ہو رہا۔ عائزہ نے مسکرا کے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم پچھلے کئی دنوں سے ڈھل رہی ہو
اور مجھے بتا بھی نہیں رہی ہو؟ شہزیب کا وہی پرانا فکر مند اور تھوڑا سا ڈانٹنے والا لہجہ واپس آ گیا۔ ارے نہیں شہزیب، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ آفس جائیں، آپ کی آج اہم میٹنگ ہے نا؟ شہزیب نے اسے بستر پہ لٹایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میٹنگ سے زیادہ اہم تم ہو، لیکن اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو تم تائی اماں کو بتاؤ گی۔ وعدہ؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ شہزیب کے جانے کے بعد عائشہ نے ہمت کی اور خود فارمیسی جا کر ٹیسٹ کٹ لے آئی۔ جب اس نے رزلٹ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت شہزیب کو فون کرے اور یہ خوشخبری سنا دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ایسی بات فون پہ بتانا ٹھیک نہیں ہے، اسے کچھ خاص کرنا چاہیے۔ اس نے پورا دن اس خوشخبری کو سنانے کی تیاری میں گزارا۔ اس نے شہزیب کی پسند کا کھانا بنوایا، پورے گھر کو ہلکی سی خوشبو اور موم بتیوں سے سجایا۔ شام کے وقت شہزیب تھکا ہوا واپس آیا تو اسے گھر میں خاموشی دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوئی۔ وہ جیسے اپنے کمرے میں داخل ہوا، اسے کمرے کی بدلی ہوئی فضا نے چونکا دیا۔ عائشہ بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ شہزیب دبے قدموں اس کے پیچھے آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج کیا بات ہے، کوئی خاص دن ہے کیا؟ شہزیب نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عائشہ مڑی اور شہزیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شاید شہزیب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے شہزیب، شہزیب نے الجھ کے پوچھا۔ کیسا دن؟ عائشہ نے ایک چھوٹا سا تحفہ شہزیب کی طرف بڑھایا۔ شہزیب نے حیرت سے اسے کھولا۔ اندر بچوں کے چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے موزے رکھے تھے اور ساتھ ایک رپورٹ تھی۔ شہزیب چند لمحے تک ان موزوں کو دیکھتا رہا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا ہے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اس نے نظر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ، کیا یہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ شہزیب کی آواز کانپ رہی تھی۔ عائشہ نے صرف سر ہلا دیا اور مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہزیب نے اسے اتنی زور سے بھینچا کہ عائشہ کی سانس رکنے لگی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شہزیب کی آنکھوں سے آنسو نکل کر عائشہ کے بالوں میں جذب ہونے لگی۔ میں باپ بننے والا ہوں عائشہ، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ناقابل فراموش تھی۔ شہزیب نے اسے بار بار پوچھا کہ اسے کیا چاہیے، وہ کیا کھانا چاہتی ہے، اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ عائشہ اس کی بے چینی دیکھ کر ہنستی رہی۔ شہزیب، میں ٹھیک ہوں، آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے میں بیمار ہوں۔ بیمار نہیں ہوں، تم اب امانت ہو میرے پاس، میری اور تمہاری محبت کی سب سے خوبصورت نشانی۔ شہزیب نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے اور فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ عائشہ کو محسوس ہوا کہ اس کے لیے زندگی کی تمام خوشیاں شہزیب کے اس ایک جملے میں سمٹ آئی ہیں۔ اسے اب مستقبل کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا کہ چاہے کوئی بھی طوفان آئے، شہزیب کا ہاتھ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس لمحے کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔